الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ کہ درود پاک نعمت کتنی بڑی ہے، درود پاک پڑھنے والے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں نازل ہو، رب کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو اور کیا چاہیے؟ اس پرفتن اس خطرناک دور میں جب بلائیں ہیں، وبائیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، پرابلمز ہیں، خوف ہے، اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ سیکیور رہے، صبح گھر سے جائے شام گھر خیر سے آئے، کاروبار پہ خیر رہے، گھر میں خیر رہے، فیملی میں برکت رہے، تو وہ کون سا طریقہ ہے جس سے مجھے یہ سیکیورٹی مل جائے؟ مجھے بتاؤ کہ جس کے سر پر رحمتوں کا سایہ رہے اسے پھر کیا پرابلم ہے؟ اور اللہ کی رحمت کس کے ساتھ ہے کہ جو ایک بار درود پاک پڑھے اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ جو سکرات کا وقت ہے، جو موت کی سختیاں ہیں، کیا ہم اسے یاد رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے ہم بھول جاتے ہیں، زندگی میں ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ تو آج اسی حقیقت پر کچھ مدنی پھول پیش کروں گا۔ اللہ کرے کہ فکر آخرت اور آخری جو سفر ہے اس کی تیاری کا ہمارا ذہن بن جائے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک بڑا مغرور شخص تھا، ایک بند کمرے میں تھا۔ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کمروں میں ہر کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی، گارڈز آگے سیکرٹری، اجازت کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا، اور ان کو اس بات پر بعض اوقات بڑا غرور بھی ہوتا ہے، فخر ہوتا ہے کہ میری ٹیریٹری میں کوئی پیر نہیں رکھ سکتا۔ اچانک کمرے میں ایک شخص داخل ہوا، اس مغرور شخص نے زور سے چلا کر کہا، کون ہو؟ کیسے آ گئے میرے کمرے میں بغیر اجازت؟ تمہیں پتہ نہیں میں کون ہوں؟ میں اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تمہیں اجازت کس نے دی میرے کمرے میں آنے کی؟ تو کہتا ہے کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اجازت دی ہے، اور میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مجھے بادشاہوں سے بھی اجازت لینے کی ضرورت پڑتی نہیں، مجھے کسی کا دبدبہ ڈرا نہیں سکتا، اور نہ ہی مجھ سے کوئی بچ سکتا ہے۔ اور جب یہ باتیں سنی نا، اس مغرور شخص نے، جس کا سٹائل ہی الگ ہوتا تھا، جو بڑے چلا چلا کر بڑے غصے میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اب اس کا جو غصہ ہے وہ نیچے آ گیا۔ اب ہے کون یہ تو بتائیں، کہیں آپ ملک الموت تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ اب حضرت ملک الموت نے کہا، ہاں میں ملک الموت ہوں، مجھے کوئی دروازہ نہیں روک سکتا، مجھے کوئی گارڈ، مجھے کوئی کر و فر کہیں بھی جانے سے نہیں روک سکتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ حضور تھوڑی سی مہلت مل سکتی ہے، اگر آپ میری روح قبض کرنے آئے ہیں تو کچھ دن کچھ گھنٹے تو دیجئے نا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کچھ توبہ کرنی ہے، کچھ نیکیاں کرنی ہیں، کچھ نیک اعمال کرنے ہیں۔ اب ملک الموت نے فرمایا کہ تمہاری سانسیں پوری ہو چکی ہیں، اب تمہارا وقت اینڈ ہو چکا ہے۔ تو کہا اچھا پھر یہ تو بتائیں، اگر میری روح قبض کریں گے تو مجھے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو ملک الموت نے فرمایا، اس مقام پر جہاں تو نے اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، جس طرح کے اعمال کیے ادھر لے کے جاؤں گا۔ کہا حضور میں نے تو نیکیاں نہیں کی، کوئی اچھا گھر بھی تیار نہیں کیا ہے۔ ملک الموت نے فرمایا کہ پھر تمہیں بھڑکتی آگ کی طرف لے کر جائیں گے، جو تیرا گوشت پوشت نوچ لے گی۔ یہ کہہ کر ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی، وہ مردہ ہو کر گر پڑا، گھر میں کوہرام مچ گیا، رونا دھونا مچ گیا۔ اس واقعے کے جو راوی ہیں حضرت یزید رکاشی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اگر ان سوگواروں کو اس کے برے انجام کا پتہ چل جاتا تو اس سے زیادہ رونا دھونا مچاتے۔ اب میرے پیارے اسلام میں سوچئے، یہ ہمارے ساتھ بھی تو ہونا ہے نا، کبھی دفتر میں بیٹھے ہوں گے، کبھی گھر میں لیٹے ہوں گے، پتہ نہیں کبھی کہاں ہوں گے، اور اچانک ملک الموت آ جائیں گے اور ہماری روح قبض کر لی جائے گی، کوئی چانس نہیں ملے گا۔ جس کو مرنا ہو کیا وہ ایسے جیتا ہے جیسے ہم جی رہے ہیں؟
وہ شاعر لکھتے ہیں نا، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. ذرا غور تو کیجئے نا، آپ کے رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، آپ کے پڑوسیوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے، ارے آپ کی عمر کے دوستوں میں سے کتنے لوگ چلے گئے. بلکہ میں تو ان لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کی عمر مجھ سے کم تھی، وہ بھی دنیا سے چلے گئے. دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں. جب اس مذہب سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر. یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں مرنا ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمیں دنیا سے جانا ہے اور ادھر جانا ہے، اور ادھر کی ہم تیاری نہیں کرتے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں السعید من وعد بغیرہ، یعنی سعادت مند وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے. ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے نا کہ یار فلاں کا انتقال ہو گیا، میری باری آنے والی ہے. کبھی جنازہ پڑھتے ہوئے، کبھی قبرستان میں مردے کو قبر میں اتارتے ہوئے، کبھی مسجد کا اعلان سنتے ہوئے کہ جناب فلاں کا رضائے الہی سے انتقال ہو گیا، ہم کیوں نہیں سوچتے میرا نام بھی اسی اسپیکر سے اعلان ہوگا کہ ان کا بھی رضائے الہی سے انتقال ہو گیا ہے. دوست احباب گھر والے کچھ دیر آنسو بہائیں گے، کچھ دیر یاد کریں گے، مگر پھر کہیں گے جلدی کرو، جنازے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر ہمارے گھر سے جنازہ اٹھے گا. وہ بھی نصیب والے ہوتے جن کا گھر سے جنازہ اٹھتا ہے. بعض اوقات تو ایسی جگہ موت آتی ہے کہ لوگوں کو کفن بھی نہیں ملتا، قبر بھی نہیں ملتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عافیت والی موت عطا فرما، کٹنے والی، پھٹنے والی، جلنے والی، ڈوبنے والی موت سے محفوظ فرما. عافیت والی ہو، کلمے والی ہو. اللہ کریم ہے نا، میرے رب سے تو مانگ سکتے ہیں نا. ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ مولا ہمیں زندگی بھی شان والی عطا فرما، موت بھی شان والی عطا فرما، ایمان والی عطا فرما، کلمے والی عطا فرما، عبرت والی موت نہ دینا مالک کہ مرنے کے بعد لوگ کہیں کہ دیکھو باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا، اس کی موت کیسی ہوئی ہے. اللہ ایسی موت سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، برے خاتمے سے بچائے. خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدا یا برے خاتمے سے بچانا. پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی. آج کل تو لوگ قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، قبرستان میں جا کر موبائل فون پہ کاروبار چل رہا ہوتا ہے، ادھر میت دفنائی جا رہی ہے، ادھر آپس میں دوست کل کی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں. قبرستان عبرت کی جگہ ہے. قبرستان میں ہنسنے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، آؤ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ غریب نواز نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ سفر پر تھے. ہماری ملاقات ایک بوڑھے میاں سے ہوئی. وہ بزرگ تھے اور یاد الہی میں انتہائی مشغول تھے. کہتے میں نے ایسا بندہ یاد الہی میں مشغول پہلے نہیں دیکھا تھا. میں نے ان سے سلام کیا، ہاتھ ملایا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ پر تو گوشت ہی نہیں ہے، اتنا کمزور، اتنے دبلے پتلے تھے. تو خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ اتنے کمزور کیوں ہیں. اس سے پہلے کہ میں سوال کرتا وہ روشن ضمیر تھے، میرا سوال جان لیا. کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے دوست کے ساتھ قبرستان گیا. تھوڑی دیر ہم قبر کے پاس بیٹھ گئے، آپس میں باتیں ہونے لگی جیسے دوستوں میں باتیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں اتفاقاً ایسی بات ہوئی کہ مجھ سے کہا لگ گیا، زور سے ہنس پڑا. اسی وقت قبر سے آواز آئی، اے غافل، جس کو ایسا مقام درپیش ہو اسے ہنسی سے کیا کام. کہتے ہیں جو ہی میں نے وہ آواز سنی میں اٹھ کھڑا ہوا. جو دوست میرے ساتھ تھا میں نے اسے الوداع کہا، مسجد میں آ گیا، بیٹھ گیا. مجھ پر ہیبت طاری ہو گئی، قبر سے آواز آئی تھی نا.
کہتے ہیں میں قبرستان میں ہنسا، مجھ پر ایسی غفلت آ گئی کہ میں قبر کے پاس جا کر ہنسنے لگا۔ کہتے مجھے اتنی شرمندگی محسوس ہوئی، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، 40 سال ہو گئے